جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے گروپ ممبران، میرے قارئین، میرے سامعین، میرے اچھے برے وقت کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں آپ لوگ؟ یہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی خان شہزاد کے اگینسٹ کوریا میں. یہ دیکھیں وہ پٹیشن نمبر سیم ہے، یہ آج کی ڈیٹ دیکھیں اوپر. تو اس کو جب اوپن کیا تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں مینشن کیا ہوا تھا کہ انہیں جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ٹائم چاہیے 21/8 تک، کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ جو پروسیس ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کے ٹائم کو. تو درمیان کی جو پیش رفت تھی اس میں کچھ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہماری ریگارڈنگ ایویڈنسز کے حوالے سے. تو اس کو پبلک کرنا مناسب نہیں تھا کہ اس کو پبلک کیا جاتا. تو لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ بچے بہت سے سوال کر رہے تھے کہ سر کل 31 ہے ڈیٹ، لاسٹ ڈیٹ ہے، تو اس کا کیا بنے گا اور کیسے ہوگا اور کیا ہوا ہمارا. تو میں نے کہا کہ وہ چونکہ ای میل بھی آج ان کی آئی تو پھر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اس کا یہ مطلب جو ابھی جو آج تک کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہوا. تو انشاءاللہ کل میں ایک اور پٹیشن بھی فائل کرنے جا رہا ہوں وفاقی محتسب میں. دیکھیں شاید ایک آلریڈی کسی نے کی ہوئی ہے ان کے اگینسٹ او ای سی کے خلاف ویلڈنگ کے لیے، تو شاید اس میں پارٹی بن جاؤں، یا اگر نہ بن سکا تو پھر علیحدہ سے پٹیشن فائل کروں گا. کیونکہ ان لوگوں نے کیا ظلم و زیادتی کی کہ آپ لوگوں کو نالج میں ہوگا کہ آپ لوگ جب گئے وہاں پہ ویلڈنگ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ روسٹر پہ چل رہے ہیں، آپ لوگ کوالیفائی نہیں کرتے. ویر ایز کچھ بچوں کو انہوں نے نواز دیا کہ جی وہ روسٹر پہ بھی چل رہے تھے اور ان کو انہوں نے ویلڈنگ کے لیے بھی کوالیفائی کر کے تو سارا پروسیس کر دیا انہوں نے. تو دوہرا معیار ہے انصاف کہ کسی کو دھتکار دیں کسی کو نواز دیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو ابھی آئیں ذرا وہ سامنے اساتذہ اکرام جو کہ کہتے تھے کہ بھئی او ای سی ٹھیک ہے، او ای سی غلط نہیں ہے، تو بتائیں آ کے ابھی کہ یہ بچوں کے ساتھ دورہ معیار انصاف کیوں ہو رہا ہے، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی ہے کہ کئی لوگوں کو آپ نے واپس بھیج دیا اس لیے کہ آپ روسٹر پہ چل رہے ہیں اور انہی کے ساتھ والے بچوں کو آپ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. ابھی اس سے بڑی اور کیا وضاحت پیش کروں؟ کیا مطلب اب بتائیں مجھے آ کے وہ اساتذہ اکرام ابھی آ کے جواب دیں جو او ای سی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو اسکرپٹ مافیا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ ہم یہاں سے سسٹم کو جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ ایجنٹوں کے ہاتھوں میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے، میں کبھی بھی اس سسٹم کے حق میں نہیں رہا کہ اس کو پرائیویٹ لوگوں کے حق میں ہاتھ میں دے دیا جائے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس کو نمل کے حوالے کر دیں، سرکاری ادارہ، اس کو کورین ایمبیسی کے حوالے کر دیں، اس کی ایڈمنسٹریشن میں معاملہ طے ہوں، وہ ایک پراپر طریقہ کار سے اس کو کریں گے، وہ بھی ایک سرکاری ادارہ. یہ اساتذہ کرام جو اس وقت بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے او ای سی کے حق میں، وہ سامنے آ کے مجھے اس چیز کا جواب دیں. ابھی جواب مانگتے ہیں، یہ عوام ان سے جواب مانگتی ہے، یہ بچے ان سے جواب مانگتے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے فیسوں کی مد میں ان اساتذہ کرام کو دیے. کیا وضاحت کیا ہے؟ اب یہ کہہ دیں کہ جی ہم سے اوور سائٹ ہو گیا. اوور سائٹ نہیں ہوتا، یہ فراڈ کنسیڈر ہوتا ہے. سپریم کورٹ کی رولنگ ہے یہ کہ آپ کہہ دیں کہ میری آنکھوں سے اجل ہو گیا. پیسے جب آپ کو دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو اس چندھیا جانے کو جو ہے نا وہ اوور سائٹ کا نام دے دیا گیا ہے. پیسے کی کشش ہی ایسی ہے. کوئی نہیں بولے گا ابھی، صرف سلیم محمد بولے گا انشاءاللہ ان بچوں کے لیے، باقی سب یہ لوٹڈ، یہ سب لوٹیں گے آپ لوگوں کو. تو لیکن انشاءاللہ دیکھیں، میں پھر وہی اگین اپنے الفاظ رپیٹ کرتا ہوں، میری اداروں کے ساتھ جنگ نہیں ہے، میرے اس ملک کے خلاف جنگ نہیں ہے، میری اس کرپٹ مافیا کے خلاف جنگ ہے، میرے ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. یہ ملک میرا، یہ ادارے میرے، لیکن کرپٹ مافیا کے خلاف میں بولتا رہوں گا اور بول رہا ہوں. مجھے یہ اس کانٹیننٹ کی بڑی اچھی لگتی ہیں یہ پالیسیز، یہ کوریا کی، چائنا کی، فلپین، تھائی لینڈ کے، وہاں پہ کرپشن کے الزام میں سزائے موت دی جاتی ہے. لیٹس سی، اللہ اچھا کرے، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن میں ان کے سر ہوں اور سر رہوں گا. تو پہلے بھی ہم نے ان کی منت ترلے کیے، ہم نے ان کو یہی کہا سوشل میڈیا پہ، ای میلز، ٹویٹس، نیشنل پریس کلب میں ہم نے جا کے پریس کانفرنس کی، ان کی منت کی ہمیشہ کہ جی مہربانی کر کے سسٹم کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کر دیں، لیکن کسی نے نہیں کیا. ابھی بھی ہم جائیں گے، اجرا کے فوراً بعد جائیں گے، اجرا کے فوراً بعد جانے کے بعد ہم او ای سی کے باہر جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ جا کے بھی ان کی منت ترلائی کریں گے. او ای سی کے باہر جائیں گے، اب یہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ آئیں گے، ملاقات ہوگی وہاں پہ. دیکھیں ممالک کیا ہوتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے پوسٹ شیئر کی تھی کہ 3 ممالک نے جب انہوں نے دیکھا ہمارے بچے ایکسپائر ہو رہے ہیں، ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایچ آر ڈی سے ریکویسٹ کر کے ان کی کیٹیگری چینج کا انہوں نے رول پاس کر لیا کہ آپ کیٹیگری چینج کر لیں جہاں پہ ویکنسیز زیادہ تھی وہاں پہ، تاکہ بچے ہمارے موو کر جائیں، بچے ایکسپائر نہ ہو. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. وضاحت کیا ہے؟ کچھ وضاحت نہیں ہے ان کے پاس. کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی بتائے، کوئی استاد بولے آ کے. ابھی کوئی نہیں بولے گا ابھی.
کہ کہتے ہیں جی کہ وہ 1000 روپے میں کون سا ملک ہے جو لے کے جاتا ہے، 1000 روپے میں ذلیل کون کرتا ہے، یہ بھی مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی مہربانی کر کے آپ HRD کوریا کا کوئی ریٹائرڈ ڈائریکٹر وہاں پہ لگا دیں، پیسے ہم دیں گے $10,000 $20,000 $10 $20 جتنا ہوگا میں دلواؤں گا بچوں سے، لیکن آپ کی سوچ ہے کہ کتنا فائدہ دے گا ہمیں وہ، لیکن کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستانی بندہ رکھیں گے وہاں سے کک بیکس آئیں گے، کوریا کا ریٹائرڈ ڈائریکٹر ان کو کک بیکس نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اچھا کرے، یہ باتیں دوسری طرف نکل گئیں پھر یہ، لیکن بیسیکلی آپ کو یہ بتانا مقصود تھا پٹیشن کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اجرا کے فوراً بعد OEC کے باہر، اور باقی تو میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ میں یہ پٹیشن وفاقی مؤتسب میں بھی لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ بھی یہ سینڈنگ ایجنسی یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو صرف سینڈنگ کرتے ہیں، بتائیں ابھی وضاحت دیں کہ سینڈنگ جو ہوئی وہ غلط ہوئی، وہ کیسے ہوئی، انہوں نے کی یا HRD نے کی، یا HRD آ کے بتائے کہ جی ہم نے غلط کام کیا، کہ ہم نے کچھ بچوں کو جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کیا کہ جی ہاں جی تم لوگ ویلڈنگ کے کھاتے میں چلے جاؤ، روسٹر پہ چل رہے ہو، تم لوگ یہاں پہ رہ جاؤ، روسٹر تمہارے روسٹر چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اجازت لوں گا آپ لوگوں سے، اینڈ پہ پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے میرے لیے اچھائیاں کرے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اور میرے لفظ میری گواہی دیں گے۔ فی امان اللہ۔